سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی پیاری اور چہیتی، بلکہ یوں کہیے کہ اپنی جان چھڑکنے والی پھپھو جان سیدہ عاتقہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے، جن کی محبت، جن کی عقیدت ناظرین رہتی دنیا تک ایک مثال ہے، ایک روشن مثال ہے، جو اپنے پیارے بھتیجے پر اپنا سب کچھ نچھاور کیا کرتی تھیں، جن کی پوری حیات طیبہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حسین ترین قرطاس ہے، اور جو آج بھی مکینان بقیع شریف میں شامل اپنے پیارے بھتیجے کے قریب ہی تشریف فرما ہیں۔ سیدہ عاتقہ سلام اللہ علیہ ایک روایت کے مطابق ناظرین مکہ مکرمہ میں ایمان لائیں اور ہجرت مدینہ کا آپ نے شرف حاصل کیا۔ آپ سلام اللہ علیہ کی جلیل القدر اور عظیم المرتبت شخصیت ناظرین ایسی ہے کہ اسلام کی عظیم المرتبت شخصیات میں یقیناً آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ فصاحت و بلاغت اور شعر و ادب میں انتہائی اونچے درجے پر فائز تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حرب فجار کی جنگوں کے موقع پر اوکاز بازار کے میلے میں اس سوسائٹی میں ناظرین جو سوسائٹی میل ڈومیننٹ سوسائٹی کہلاتی تھی، وہاں قریش کے تفاخر کو اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرنا انتہائی منفرد انداز بھی تھا، اور یقیناً یہ آپ کا خاص وصف بھی تھا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ نے بتایا کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ بھی عطا کیا، لہٰذا اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ آپ سلام اللہ علیہ عربی زبان کی ناقابل فراموش شاعرات میں سے ایک ہیں۔ آپ کے لکھے ہوئے سوز و گداز سے بھرپور اشعار کی نظیر عربی ادب میں ہی نہیں ناظرین بلکہ عالمی ذخیرہ ادب میں بھی ملنا بہت مشکل ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی مداح تھی، بلکہ یوں کہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کیا کرتی تھی اور فریفتہ ہوا کرتی تھی۔ اپنے اشعار میں متعدد مقامات پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت کا جو منصب عطا ہوا اس پر انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتی تھیں کہ آپ ہمارے رب کی رحمت اور سلام ہو اے فضیلتوں والے، سخاوت کے پیکر سردار۔ یعنی ناظرین کرام ذرا سوچیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درجے محبت کیا کرتی تھی کہ سرکار ہی کے بس گن گایا کرتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کہ یہ بھی معاملہ تھا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے تو انتہائی پرسوز انداز سے اپنے جذبات کو اشعار میں ڈھال کر آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سیدہ عاتقہ سلام اللہ علیہ خاندانی رفت، نسبی شرافت اور پاکیزہ سیرت میں ناظرین بلند مقام پر فائز تھیں۔ کردار کی بلندی کے ساتھ ساتھ آپ انتہائی نڈر اور انتہائی بہادر خاتون تھیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا ناظرین اس سوسائٹی میں تصور نہیں تھا، وہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی تھی، لیکن آپ کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتی تھیں۔ آپ اس خانوادے سے تعلق رکھتی تھیں جو تہذیب و معاشرت اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے پورے عرب میں ممتاز، معزز، مکرم اور جاہلیت کے اثرات سے پاک اور انسانی اقدار کا نمائندہ خاندان تھا، جس خاندان نے ایثار و وفا، شجاعت و ہمت، عزم و استقلال کی مثالیں قائم کی، اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کی تعلیم و تربیت ایسی عمدگی سے کی کہ وہ قوم کے بہترین فرد بنے۔ لہذا آپ سلام اللہ علیہ میں اپنے اجداد کی موروثی صفات اور خاندانی خصوصیات پوری طرح راسخ اور اجاگر تھیں۔ آپ قبیلہ قریش کی ان خواتین میں سے ایک ہیں جو بہترین ذہانت، شیریں انداز گفتگو، خوبصورت تخیل اور اعلیٰ بصیرت کی مالکہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا فہم و فراست سے نوازا تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ ہی وہ ہستی ہیں جن کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ تھا، جو مارکہ عرب کی سرزمین پہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ گیم چینجر تھا تو غلط نہ ہوگا ناظرین، کفار اپنی کثرت اور طاقت کے باوجود اس مارکے میں رسوا ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور غلاموں کو، یعنی یقیناً محبوب کے غلاموں کو اور اپنے محبوب کو فرشتوں کے ذریعے سے باقاعدہ نصرت عطا فرمائی۔ اس عظیم ترین کفر و اسلام کے پہلے مارکے میں کفار کی پسپائی کی خبر قدرت نے خواب کی صورت میں آپ سلام اللہ علیہ کو پہلے ہی دکھلا دی تھی۔